إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه وقاسم أرزاقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته. منبر نور پر تشریف فرما بابقار علماء اہل سنت و میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا دائما مبارکا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الحفيظ الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، اور جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، مرحبا جرأت ابن حیدر، سر دیا بات نہیں جانے دی۔ اور مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر عشق و مستی میں جھوم جھوم کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طہ و یاسین سراج الاولین والآخرین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار آمینہ کے لال جناب احمد مجتبی محمد عربی ارواح نافذہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں جی لگا کر محبتوں کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
تھوڑا سا جی اور لگائیں، ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام پیش کریں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم حضرات، مجھ سے قبل آپ نے شورا اسلام سے نعت و منقبت کے اشعار سماعت کیے، بالخصوص قاری خوش لہان حضرت حافظ و قاری محمد حسین صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کیا۔ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا معین الدین صاحب قبلہ مصباحی سے سنا، اور ہر دل عزیز خطیب و امام عالم بعمل حضرت علامہ عبدالقادر صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہے۔ میں ان تمام علماء اہل سنت کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے منقبت کے 2-3 شعر اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ شان دین حق بتایا فاطمہ کے لال نے۔ اگر بات سچی ہے تو محبت سے بولے سبحان اللہ۔ شان دین حق بتایا فاطمہ کے لال نے، شان دین حق بتایا فاطمہ کے لال نے، شان دین حق بتایا فاطمہ کے لال نے، شان دین حق بتایا فاطمہ کے لال نے۔ ارے سر نہیں سجدہ بچایا فاطمہ کے لال نے، سر نہیں سجدہ بچایا فاطمہ کے لال نے، سر نہیں سجدہ بچایا فاطمہ کے لال نے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور بآواز بلند کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اور حشر کے میدان میں رب سے کہے گا کربلا، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ حشر کے میدان میں رب سے کہے گا کربلا، حشر کے میدان میں رب سے کہے گا کربلا، حشر کے میدان میں رب سے کہے گا کربلا۔ ارے جو کہا وہ کر دکھایا فاطمہ کے لال نے، جو کہا وہ کر دکھایا فاطمہ کے لال نے، سر نہیں سجدہ بچایا فاطمہ کے لال نے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اور آسماں بھی کانپ اٹھا جب علی اصغر کا خون۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا امام علی مقام اپنے بیٹے علی اصغر کو لے کر میدان کربلا میں گئے اور یزیدیوں سے کہا کہ اگر تمہیں ذرہ برابر رحم آئے تو اس بچے کو تھوڑا سا پانی دے دو، لیکن ان ظالموں نے پانی دینے کے بجائے ایک ایسا تیر مارا جو علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا اور حضرت امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ تو سرکار امام علی مقام نے علی اصغر کا خون لیا اور اسے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان سے آواز آئی، میری طرف مت پھینکنا ورنہ صبح قیامت تک ایک قطرہ پانی کے لیے زمین والے ترس جائیں گے۔ زمین پر پھینکنا چاہا تو زمین نے کہا کہ اے امام، اگر آپ نے میرے چھاتی پر اس خون کو پھینک دیا تو یقیناً صبح قیامت تک کوئی انسان ایک دانہ بھی مجھ سے نہ پا سکے گا۔ تو امام نے اپنے چہرے پر اس خون کو لگا لیا، تو اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر نے پیش کیا، سماعت کرے ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔
آسماں بھی کانپ اٹھا جب علی اصغر کا خون، آسماں بھی کانپ اٹھا جب علی اصغر کا خون، آسماں بھی کانپ اٹھا جب علی اصغر کا خون، ارے اپنے چلو میں اٹھایا فاطمہ کے لال نے، اپنے چلو میں اٹھایا فاطمہ کے لال نے، سر نہیں سجدہ بچایا فاطمہ کے لال نے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو یہ امام عالی مقام کی وہ بے مثال قربانی ہے جسے آپ نے خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ غلام عبدالقادر صاحب قبلہ سے بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کل آنے والے خطیب سے بھی آپ نے سنا ہوگا۔ ساری باتیں آپ کے ذہن کے اندر محفوظ ہوں گی۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کے وجود کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے، انسان کے وجود میں ایک مادہ ہوتا ہے جسے انسانیت کہا جاتا ہے۔ اگر یہ انسانیت انسان کے وجود میں زندہ ہو تو پھر انسان ہمدرد ہوتا ہے، انسان دوسرے کی ویلو کو سمجھتا ہے، انسان دوسرے کے وقار کو سمجھتا ہے، انسان دوسرے کے ادب کو سمجھتا ہے، انسان کسی کے دکھ کو دکھ سمجھتا ہے، انسان کسی کے غم کو غم سمجھتا ہے۔ لیکن اگر یہی انسانیت انسان کے وجود سے ختم ہو جائے تو پھر وہ انسان کسی کے تعلق سے ہمدردی اپنے دل میں نہیں رکھتا ہے، وہ انسان کسی کے دکھ کو دکھ نہیں سمجھتا ہے، وہ انسان کسی کے غم کو غم نہیں سمجھتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی مارا جائے اسے کوئی فکر نہیں، اس کے سامنے کوئی ستایا جائے اسے کوئی ٹینشن نہیں، اس کے سامنے کسی کا گھر اجاڑا جائے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے سامنے کسی کو تباہ و برباد کر دیا جائے اس کے وجود پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب تک انسانیت زندہ ہوتی ہے انسان ہر چیز کو محسوس کرتا ہے، اور جب انسانیت مر جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ خونخوار بھیڑیا ہو جاتا ہے، انسان جو ہے تمام تر چیزوں کو محسوس کرنے کا وہ مادہ کھو چکا ہوتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جب انسانیت مر جاتی ہے تو انسان قارون بن جاتا ہے، جب انسانیت مر جاتی ہے تو انسان نمرود بن جاتا ہے، جب انسانیت مر جاتی ہے تو انسان فرعون بن جاتا ہے، جب انسانیت مر جاتی ہے تو انسان حامان بن جاتا ہے، جب انسانیت مر جاتی ہے تو انسان شداد بن جاتا ہے، جب انسانیت مر جاتی ہے تو انسان ابو جہل بن جاتا ہے، جب انسانیت مر جاتی ہے تو انسان ابو لہب بن جاتا ہے، جب انسانیت مر جاتی ہے تو انسان عتبہ بن جاتا ہے، جب انسانیت مر جاتی ہے تو انسان شیبہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہی انسانیت اگر زندہ ہو تو انسان صدیق اکبر بن جاتا ہے، انسان فاروق اعظم بن جاتا ہے، انسان عثمان غنی بن جاتا ہے، انسان مولا علی بن جاتا ہے، انسان امام حسن مجتبی بن جاتا ہے، انسان بلال حبشی بن جاتا ہے، انسان جو ہے وہ بڑی بلندی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ صاف جملوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب انسانیت مر جاتی ہے تو انسان یزید بن کر کے میدان کربلا میں حسین کے سامنے آتا ہے، اور جب انسانیت زندہ ہوتی ہے تو انسان شہید کربلا بن جاتا ہے۔ مائک کی حالت بہت خراب ہے تو میدان کربلا کا تمام تر
جو آپ نے واقعہ سماعت کیا ہے اس کا دار و مدار انسانیت پر ہی ہے۔ ان یزیدیوں کے اندر سے انسانیت کا جنازہ نکل گیا تھا جنہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے رسول اللہ کے نواسے کی کوئی قدر نہ کی، خاندان رسول کا کوئی احترام نہ کیا، بلکہ اپنی سرزمین پر بلا کر کے اور ان کو اس طریقے سے جو ہے مصیبتوں سے دوچار کیا ہے، ان پر مظالم ڈھائے ہیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام علی جدی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا گیا حسین آپ اپنا ہاتھ دے دیجئے۔ آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں یہ ہاتھ تو میں نہیں دے سکتا ہوں، اس کے علاوہ جو چاہیے میں تمہیں دے سکتا ہوں، اگر میرا سر چاہیے تو میں دے سکتا ہوں، اگر میرا پاؤں چاہیے تو میں دے سکتا ہوں، اگر میرا کان چاہیے تو میں دے سکتا ہوں، اگر میری ناک چاہیے تو میں دے سکتا ہوں، اگر میری آنکھیں چاہیے تو میں دے سکتا ہوں، یہاں تک کہ علی اصغر چاہیے تو میں دے سکتا ہوں، علی اکبر چاہیے تو میں دے سکتا ہوں، قاسم چاہیے تو میں دے سکتا ہوں، اونو محمد چاہیے تو میں دے سکتا ہوں، عباس چاہیے تو میں دے سکتا ہوں، ان تمام چیزوں کو اگر چاہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ دیوانوں نے عالم تصور میں سوال کیا آقا حسین آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ اپنے سر کو دے رہے ہیں، آپ اپنے پاؤں کو دے رہے ہیں، آپ اپنی جان کو دے رہے ہیں، علی اصغر کو دے رہے ہیں، علی اکبر کو دے رہے ہیں، قاسم کی جوانی دے رہے ہیں، عباس کے بازو کٹا رہے ہیں، اونو محمد کو دے رہے ہیں، پورا خاندان لٹا رہے ہیں، بمبار قبیلہ لٹا رہے ہیں، لیکن آپ اپنا ہاتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو میدان کربلا سے آواز آتی ہے اے سوال کرنے والے سنو سنو، یہ سر میرا ہے میں دے سکتا ہوں، یہ آنکھیں میری ہے میں دے سکتا ہوں، یہ پاؤں میرا ہے میں دے سکتا ہوں، علی اصغر میرے ہیں میں دے سکتا ہوں، علی اکبر میرے ہیں میں دے سکتا ہوں، اونو محمد میرے ہیں میں دے سکتا ہوں، قاسم میرے ہیں میں دے سکتا ہوں، عباس میرے ہیں میں دے سکتا ہوں، یہ ساری چیزیں میری ہے میں انہیں دے سکتا ہوں، لیکن یہ ہاتھ میرا نہیں ہے بلکہ آدم علیہ السلام کی امانت ہے، نوح علیہ السلام کی امانت ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی یہ امانت ہے، صدیق اکبر کی امانت ہے، فاروق اعظم کی امانت ہے، عثمان غنی کی امانت ہے، مولا علی کی امانت ہے، امام حسن مجتبی کی امانت ہے، اور اے لوگوں سن لو امانت بھی نہیں جاتی ہے بلکہ جان لٹا کر کے امانت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، فیضان اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات زیادہ شرح و بست میں جانے کا وہ یہ وقت نہیں ہے، بس میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں یہ جو امانت جو خلافت کی امانت تھی اسی کی حفاظت کے لیے حضرت سیدنا امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر اپنا خیمہ نصب کیا ہے اور ان یزیدیوں نے مظالم ڈھائے ہیں۔ حضرت امام علی مقام اور آپ کے خاندان کے لوگوں پر انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علی جدی علیہ السلام آپ تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، تمام پریشانیوں کا خیر مقدم کرتے رہے، ہر آنے والی تکلیف کا خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کرتے رہے، یہاں تک کہ ان یزیدیوں نے حضرت سیدنا امام علی مقام کو میدان کربلا کے اندر حالت سجدہ میں آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نے جام شہادت نوش فرما لیا، لیکن ان یزیدیوں نے اسی پر جو ہے بس نہ کیا بلکہ اس کے بعد انہوں نے ظلم و بربریت کا ایسا جو ہے ماحول پیدا کیا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ ان ظالموں نے حضرت سیدنا امام علی مقام کے جسم نازنین پر انہوں نے دس گھوڑے دوڑائے ہیں، یعنی 10 سوار جو ہے وہ 10 سوار جو ہے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور حضرت سیدنا امام علی مقام کے جسم مبارک کو انہوں نے اپنے گھوڑوں سے رودا ہے
حضرت سیدنا امام علی مقام کے جسم اطہر کو انہوں نے اس طریقے سے اس کی حرمت کو پامال کیا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تمام شہداء کی لاشوں کو لا کر کے میدان کربلا کے اندر اور ان پر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں، ان کو گھوڑوں سے ان کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے حضرت سیدنا امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے خیمے کو بھی آگ لگا دیا ہے، اور ان مقدس اسلام کی شہزادیوں کے زیورات کو بھی انہوں نے چھین لیا ہے۔ بلکہ مورخین بیان فرماتے ہیں کہ ایک ظالم حضرت سیدہ سکینہ جو کہ حضرت سیدنا امام علی مقام کی صاحبزادی ہے، ان کے قریب جاتا ہے اور ان کی بالی کو اتنی تیزی کے ساتھ کھینچتا ہے کہ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ جو ہے کان کٹ جاتے ہیں اور کان سے خون نکلنے لگتا ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ نے کہا او ظالم، اگر تجھے بالی ہی چاہیے تھا تو تو مجھ سے مانگ لیتا، میں دے دیتی، تو نے اتنی زور کے ساتھ بالی کو کھینچا ہے کہ میرا کان پھٹ گیا ہے اور خون نکل رہا ہے۔ جب حضرت سیدہ سکینہ نے صدائے احتجاج بلند کیا تو اس ظالم نے آپ کے رخسار پر تماچے رسید کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ مورخین بیان فرماتے ہیں وہ ظالم حضرت سیدہ سکینہ کے ساتھ اس طریقے سے ظلم و بربریت کا جو ہے مظاہرہ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ رو بھی رہا ہے، گریہ بازاری بھی کر رہا ہے، وہ ماتم بھی کر رہا ہے۔ کسی دیکھنے والے نے کہا وہ ظالم تو ان کے ساتھ ظلم و بربریت کا یہ جو ہے سلوک بھی کر رہا ہے اور تو ماتم بھی کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے۔ تو اس ظالم نے کہا تھا میں ان کا شیعہ ہوں، ان کا محب ہوں، میں ان سے محبت کرنے والا ہوں، خاندان رسول سے محبت کرنے والا ہوں، نواس رسول سے محبت کرنے والا ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن میں بالی اس لیے نوچ لے رہا ہوں، اس کو اپنے قبضے میں کر لے رہا ہوں کہ اگر میں نہیں لوں گا تو کوئی دوسرا اس پر قابض ہو جائے گا۔ ان ظالموں کے ذہن و فکر کے اندر دنیا اور دنیا کی دولت کا نشہ اس طریقے سے سوار ہو چکا تھا کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاندان رسول کے ساتھ ایسا شروع کیا۔ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں ہی روتی رہی، گریہ وزاری کرتی رہی، لیکن وہ ظالم بالی لیتا ہے اور اپنا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور ادھر ان ظالموں نے حضرت سیدنا امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے خیمے میں آگ لگا دیا ہے، اور تمام تر مستورات کے جو ہے زیورات کو انہوں نے جا کر کے جھپٹنا چاہا۔ تو حضرت سیدہ سکینہ، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ علی کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ کے لگتے جگر ہیں، حضرت سیدنا امام علی مقام کی بہن ہیں، انہوں نے کہا او ظالموں، کسی خاتون کی طرف تم اپنے ہاتھ کو بڑھانے کی کوشش نہ کرنا، ہم اپنے زیورات کو تمہارے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب اور تمام بیویوں نے اپنے اپنے جسم سے تمام زیورات اتارا ہے، ان ظالموں کے حوالے کر دیا ہے، لیکن ان کو اتنے پر بھی صبر نہ ہوا، بلکہ ان مقدس بیویوں کے سروں سے انہوں نے دوپٹے کو کھینچ لیا ہے۔ یہ بات آئینے قیامت کے اندر استاد زمان حضرت مولانا حسن رضا بریلوی نے لکھا ہے کہ ان ظالموں نے اس حد تک کہ ان کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی ہے کہ ان بیویوں کے سروں سے انہوں نے دوپٹوں کو بھی کھینچ لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلے ہی سب کچھ لوٹ لیا تھا، لیکن ان ظالموں نے ان مقدس شہزادیوں کے سروں سے دوپٹے تک کو کھینچ لیا ہے۔ لیکن حضرت سیدہ زینب نے دیکھا کہ اسلام کی مقدس شہزادیوں کے دوپٹوں کو ان ظالموں نے کھینچ لیا ہے، تو حضرت سیدہ زینب کہتی ہے اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، یہ تمہارے لیے اور بہت بڑا امتحان ہے، یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ رسول اللہ کا فرمان عالی شان ہے، کسی بھی حال میں کوئی اولاد اپنا پردہ نہ چھوڑے۔ حضرت سیدہ زینب کہتی ہے اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، ان ظالموں نے ہمارے دوپٹے تو چھین لیے ہیں، لیکن جانتی ہو اللہ تعالی نے ہم عورتوں کو لمبے بال کس لیے عطا فرمائے ہیں؟ اسلام کی مقدس شہزادیوں نے کہا کیوں عطا کیے ہیں؟ تو حضرت سیدہ زینب کہتی ہے اللہ نے اسی دن کے لیے ہمیں لمبے بال دیے ہیں، اگر آج ہمارے پاس دوپٹے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اپنے اپنے بالوں کو اپنے چہرے پر ڈال لو تاکہ بے پردگی نہ ہونے پائے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے سوال کرنا
मुकद्दस शहजादियों तुम बताओ, आज हमारे घर के अंदर दुपट्टा भरा पड़ा होता है, अलमारी दुपट्टों से भरी पड़ी होती है, कबाड़ के अंदर दुपट्टे ही दुपट्टे होते हैं। जब भी मार्केट हमारी माँ बहनें जाती है, कभी नमाजी दुपट्टा लेकर के आती है, कभी चादर वाला दुपट्टा लेकर के आती है, कभी मैचिंग का दुपट्टा लेकर के आती है। यानी अगर इनके कबाड़ और अलमारियों का जायजा लिया जाए तो अगर सूट एक होगा तो दुपट्टे दो दो होंगे, लेकिन उसके बावजूद बेपर्दगी का आलम यह है, उसके बावजूद उर्यानियत का आलम यह है कि जब मार्केट में निकले तो सर पे दुपट्टा नहीं होता है, जब कहीं जश्न और जो कहीं शादी के मौके पर जाए तो सर पे दुपट्टा नहीं होता है। मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, वाक़यात करबला तुमने बहुत सुना है और आने वाले खुतबा से तुम सुनती रहोगी, लेकिन पैगामात करबला को भी अपने ज़हनो फिक्र में बिठा लो। और अगर तुम पट्टी जो है करबला की मानने वाली हो तो ये इरादा कर लो, जान जाती है तो चली जाए, लेकिन पर्दा हाथ से नहीं जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पर्दे का एहतमाम किया करो, पर्दा किसी हाल में भी अपने हाथ से जाने मत दो, यही करबला का पैगाम है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, ओ बीवियों, अपने अपने बालों को अपने चेहरों पर डाल लो और यही तुम्हारे लिए पर्दा है। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये कहा तो तमाम इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों ने अपने अपने बालों को अपने चेहरे पर कर लिया है और इस तरीके से पर्दे का एहतमाम किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा, उन जालिमों ने इसी पर इक्तफा न किया बल्कि हजरत अली असगर का जो झूला था वो भी वो लूट कर लेकर के चले जाते हैं। हजरत सैयदना बीमार ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक जो है गद्दे पर लेटे हुए थे, बीमारी के आलम में हैं, उन जालिमों ने वो गद्दे को भी हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो है जिस्म के नीचे से उसको भी खींच लिया। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो जमीन पर आ जाते हैं। उन जालिमों ने जो कुछ हो सका इस तरीके से जुल्म और बर्बरियत का माहौल उन्होंने उन लोगों के साथ किया है। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब तमाम तर इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों की देखभाल कर रही हैं। हजरत सैयदना इमाम आली मकाम के लुटे हुए उस काफिले की आप हिफाजत कर रही हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप जो है मैदान करबला के अंदर तन्हा अली का भी किरदार दिन निभा रही है और हजरत सैयदना इमाम आली मकाम का किरदार भी आप जो है पेश फरमा रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा, एक मुअर्रिख है वो बयान करते हैं कि जब खेमे के अंदर आग लगा दी गई और जो है आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो हमने देखा एक मुकद्दस खातून है, वो कभी खेमे के अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है। वो करीब जा करके देखते हैं वो हजरत सैयदा ज़ैनब है जो कभी खेमे के अंदर जाने की कोशिश करती है, कभी पलट करके बाहर आ जाती है। वो मुअर्रिख कहता है, पूछने कौन पूछा कि आखिर ऐ खातून क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, क्या तू अपनी जान की हिफाजत नहीं चाहती है? आखिर इसकी जो है इसके शोले आसमान से बातें कर रहे हैं और तू उस खेमे के करीब जा रही है, ये आग तुझे जला करके राख कर देगी। तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा था कि ये सवाल करने वाले सुन, यकीनन मैं भी हिफाजत के साथ बैठ सकती हूँ, लेकिन खेमे के चारों तरफ आग लग चुकी है और बीच में मेरा भतीजा बीमार ज़ैनुल आबिदीन लेटा हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो उठ नहीं सकता है, वो बिस्तर पे खड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए मैं उसको निकालना चाहती हूँ, उसको मैं बाहर लाना चाहती हूँ। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप उसी आग पर चलते हुए खेमे के अंदर जाती हैं और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन
رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کاندھے پر لادتی ہے، لا کر کے باہر رکھ دیتی ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں نے سمجھا ہے اسلام کے لیے جو کرنا ہے وہ مرد ہی کر سکتے ہیں، جو کرنا ہے وہ گھر کے جو ہے مرد ہی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اسلام کے اندر جہاں مردوں کا کردار ہے وہی اسلام کی مقدس شہزادیوں نے بھی اسلام کی تبلیغ اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ علی حضرت امام زین العابدین کو اپنے کاندھے پر لیتی ہے اور لا کر کے باہر آپ خیمے کے باہر لا کر کے آپ جو ہے ان کو جو ہے رکھتی ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے حضرت امام زین العابدین کی جان بچائی ہے۔ مظاہر تو حضرت سیدہ زینب نے میدان کربلا کے اندر حضرت امام زین العابدین کی جان بچائی ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدہ زینب نے صرف ایک امام زین العابدین کی جان نہیں بچائی ہے بلکہ انہوں نے حضرت امام جعفر کو بھی بچایا ہے، امام باقر کو بھی بچایا ہے، امام موسیٰ کاظم کو بھی بچایا ہے، امام علی رضا کو بھی بچایا ہے، امام حسن عسکری کو بھی بچایا ہے۔ بلکہ آج جو ہمیں غوث اعظم ملے ہیں یہ حضرت سیدہ زینب کا صدقہ ہے، ہمیں غریب نواز ملے ہیں یہ سیدہ زینب کا صدقہ ہے، ہمیں مخدوم اشرم ملے ہیں یہ سیدہ زینب کا صدقہ ہے، ہمیں محبوب الہی ملے ہیں یہ سیدہ زینب کا صدقہ ہے۔ میدان کربلا کے اندر تنہا حضرت سیدہ زینب نے امام زین العابدین کو نہیں بچایا ہے بلکہ کربلا سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک چمن فاطمی کے جو پھول مہک رہے ہیں اور مہکتے رہیں گے یہ حضرت سیدہ زینب کا صدقہ ہے۔ یہ حضرت سیدہ زینب کی اسی ہمت کا صدقہ ہے، اسی بہادری کا نتیجہ ہے کہ آپ نے حضرت امام زین العابدین کو اپنے کاندھے پر سوار کیا اور لا کر کے آپ نے خیمے کے باہر کیا ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ تمام تر خیمے کے بچوں کو اور بیویوں کو لا کر کے باہر کر دیتی ہیں اور خیمے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، چاروں طرف سے یزیدی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اسی اسنا میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ نماز عصر کا وقت ہونے کے بعد دھیرے دھیرے نماز عصر کا وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور تمام بیویاں وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان تمام بیویوں کو آپ نے جو ہے اسی طریقے سے انہیں ہوش میں لاتی ہیں اور کہتی ہیں وہ اسلام کی مقدس شہزادیوں نماز عصر کا وقت جا رہا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جو نماز عصر کو ترک کر دیتا ہے اللہ اس کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے تم نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہے، اپنے شوہروں کی قربانی دی ہے، اپنے بھائیوں کو قربان ہوتا ہوا تم نے میدان کربلا کے اندر دیکھا ہے۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ درست اور مسلم ہیں لیکن نماز عصر کا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے، لہذا اٹھو نماز عصر پڑھ لو ورنہ چاہے جو ہے نماز عصر نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ اکبر کبیرہ ہماری تمام قربانیاں کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ سب کے سب نماز عصر ادا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان بیویوں نے کہا تھا وہ سیدہ زینب یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، ہم کس طریقے سے وضو کریں اور پانی تو کئی دنوں سے نہیں تھا، ہم تیمم کر کے نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے لیکن اب تو کربلا کی زمین رنگین ہو چکی ہے، کربلا کی زمین پر خون ہی خون ہے، یہاں تو پاک صاف مٹی بھی نہیں ہے جس پر تیمم کیا جا سکے، آخر ہم تیمم بھی کریں تو کیسے کریں؟ حضرت سیدہ زینب کہتی ہیں وہ اسلام کی مقدس شہزادیوں ایسا کرو جس کا بھائی شہید ہوا ہے وہ اپنے بھائی کے جسم پر اپنے ہاتھ کو مار کر کے تیمم کر لے، جس کا بیٹا شہید ہوا ہے وہ اپنے بیٹے کے جسم پر اپنے ہاتھ کو مار کر کے تیمم کر لے، جس کا سہاگ میدان کربلا کے اندر اجڑا ہے وہ اپنے شوہر کے جسم پر اپنے
ہاتھ کو مار کر کے تیمم کر لے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں، آج تو ہم نرم و نازک بستروں پر رہ کر کے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آئے تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، شادی کا موقع ہے تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، دوست سے ملاقات کرنی ہے تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ آ جائے تو ہم نمازوں کو ترک کر دیا کرتے ہیں۔ اور ہماری ماں اور بہنوں کو تو ایسا لگتا ہے ان پر نماز فرض ہی نہیں ہے، نہ فجر کا کوئی خیال ہے، نہ ظہر کا کوئی خیال ہے، نہ عصر کی طرف توجہ ہے، نہ مغرب کا خیال ہے، اور عشاء کے وقت آنے سے پہلے ٹی وی کو صاف کر دیا جاتا ہے سیریل دیکھنے کے لیے، لیکن نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، نمازوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہ اسلام کی مقدس شہزادیوں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اگر تم پیغامات کربلا سننے ہی آئی ہو تو اپنے ذہن و فکر کے اندر بٹھا لو حضرت سیدہ زینب اور تمام تر اسلام کی مقدس شہزادیوں نے ایسے ماحول میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا ہے، نماز کو قضا نہیں کیا ہے، لہذا یہ عزم مسمم کر لو آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اگر تم نے یہ پکا ارادہ کر لیا تو یقیناً تمہارا محفل کرنا بھی قبول ہے، تمہارا یہاں پر بیٹھنا بھی قبول ہے، تمہارا یہاں پر شرکت کرنا بھی قبول ہے، اور اگر نبی کے نواسوں نے اس محفل کو قبول کر لیا تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہے اور میدان محشر میں بھی بیڑا پار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہداء کربلا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یقیناً حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پیغام ہے وہ کسی خاص دھرم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص مذہب کے لیے نہیں ہے، کسی خاص خطے اور قبیلے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک آفاقی پیغام ہے کہ اگر ظالم کے مقابل میں کوئی کھڑا ہوتا ہے تو یقیناً یہ مجاز اسے کربلا سے ملا ہے، یقیناً اگر کسی غریب کی مدد کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو یہ مجاز اسے کربلا سے ملا ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتا ہے تو یقیناً یہ پیغام اسے کربلا سے ملا ہے، چونکہ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا آفاقی پیغام دیا ہے کہ اگر اس پیغامات پر عمل کیا جائے تو ہمارا معاشرہ بھی سدھر سکتا ہے، ہماری سوسائٹی بھی سدھر سکتی ہے، اور ہمارا محلہ، ہمارا ملک امن و شانتی کا گہوارہ بن سکتا ہے، کیونکہ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے تمام تکلیف کو برداشت کر لیا ہے، لیکن آپ نے غلط کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کی انتظامیہ کی جانب سے اور اہل محلہ کی جانب سے کہ اس علاقے کے نگر سیوک، اس سے پہلے بھی میں پروگرام میں آیا تھا تو وہ حاضر ہوئے تھے، آج بھی وہ یہاں موجود ہیں، ہم ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ان کے تمام تر دلی جائز مرادوں کو پوری فرمائے، ان کو شاد و آباد رکھے، ان کے اہل خانہ کو شاد و آباد رکھے۔ یہ تمام طرح سے ذمہ داران اگر یہ شانے سے شانہ ملا کر، ہمارے قدم سے قدم ملا کر یوں ہی اگر یہ ساتھ دیتے رہے تو انشاءاللہ جس طریقے سے اب تک یہ ذکر امام علی مقام ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں بھی ہوتا رہے گا، نسلوں تک امام علی مقام کا پیغام یوں ہی جو ہے پہنچتا رہے گا، اور نسل امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرتی رہیں گی۔ حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے خاندان کے لوگوں پر، آپ کے کنبے کے لوگوں پر انہوں نے ظلم و بربریت کے وہ پہاڑ توڑے ہیں، اس کو لفظوں میں بیان کرنے کے لیے کسی مقرر کے پاس جملہ نہیں ہے، کسی مفکر کے پاس وہ جو ہے جملے نہیں جو آپ تک اس کی ترجمانی صحیح معنوں میں کر سکے۔ ہاں اگر آپ کے اندر انسانیت زندہ ہے تو آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں، اگر آپ کے
آدم آپ کے اندر آدمیت موجود ہے تو یقیناً اس کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ تمام بیویوں سے ارشاد فرماتی ہے سب کے سب نماز عصر پڑھو۔ تمام نے نماز عصر پڑھ لی ہے۔ اب دھیرے دھیرے سورج بھی ڈوبتا چلا جا رہا ہے، تاریکی پھیلتی ہوئی جا رہی ہے، چاروں طرف سناٹے کا ماحول ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکمل بیداری کے ساتھ خیمے کی حفاظت کے لیے ہر چہار جانب نگرانی کر رہی ہیں۔ نہر فرات کے اندر جب کوئی درندہ آ کر کے اور وہ پانی کے اندر جو ہے گوتا لگاتا ہے تو عجیب سی آواز پیدا ہوتی ہے، سارے لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہمت و جمع، آپ جو ہے ہمت و جرأت کے ساتھ آپ تمام تر خیمے والوں کی نگہبانی کرتی رہی، خیمے والوں کی حفاظت کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت سیدہ زینب نے دیکھا اب تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہاتھوں میں رکھ کر کے اور اہل خیمہ کی حفاظت کی جائے۔ آپ کو ٹوٹی ہوئی ایک چھوٹی سی تلوار مل جاتی ہے، اسی کو لے کر کے خیمے کے چاروں طرف آپ گھوم رہی ہے تاکہ کوئی درندہ نہ آئے اور کسی کو تکلیف پہنچائے، کوئی ظالم یزیدی نہ آئے جو کسی کو تکلیف پہنچائے، کوئی اگر آ کر کے جو ہے ان اسلام کی مقدس شہزادیوں پر کوئی نیا طوفان نہ کھڑا کر دے۔ اس لیے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ خیمے کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، خیمے کی حفاظت کے لیے آپ خیمے کے ارد گرد جو ہے پہرا دے رہی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب وہی ٹوٹی ہوئی تلوار کو لے کر کے آپ خیمے کی حفاظت کر رہی ہیں۔ اتنے میں آپ کو گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے کہ کوئی آنے والا گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلا آ رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسی گھوڑوں کی آواز کی طرف چل دیتی ہیں۔ آپ جب جا کر کے قریب پہنچتی ہیں تو کیا دیکھا، ایک نقاب پوش ہے جو گھوڑے پر سوار ہے، اپنے چہرے پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے فوراً اس تلوار کو آگے کر لیا اور کہا خبردار آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے اسلام کی مقدس شہزادیاں آگے جو ہے وہ آرام کر رہی ہے، لہذا آگے مت بڑھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدہ زینب جب قریب جاتی ہے تو اس آنے والے نے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا ہے۔ حضرت سیدہ زینب دیکھ کر کے پریشان ہو گئی اور آپ بلک بلک کر رونے لگی کہ وہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت سیدہ زینب کے والد گرامی ہے، وہ علی جن کی شان یہ ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے اور یہی زندہ حقیقت ہے۔ یہی دیکھا گیا اکثر رضا کے نام سے 24 نمبر کانپ جاتا ہے۔ مچل کے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا بابا جان گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب لپٹ جاتی ہے اور کہنے لگی بابا جان اب تک کہاں تھے جب علی اصغر شہید ہو رہا تھا، جب علی اکبر شہید ہو رہا تھا، جب قاسم کی جوانی لوٹی جا رہی تھی، جب عباس کے بازو کاٹے جا رہے تھے، جب آن محمد کو میدان کربلا کی دھرتی پر جب قربان کیا گیا تب آپ کہاں تھے؟ حضرت علی کہتے ہیں بیٹی ہم بھی یہیں پر تھے، تمہاری ماں فاطمہ بھی یہیں پر تھی اور تمہارے نانا جان سید الانبیاء امام الانبیاء نبی آخر الزماں بھی یہیں جلوہ گر تھے۔ ہم سب حسین کے امتحان کو دیکھ رہے تھے، حسین کی آزمائش کو دیکھ رہے تھے بیٹا، لیکن یہ امتحان گاہ تھی، امتحان میں کسی کی مدد نہیں کی جاتی ہے، کسی کو سپورٹ نہیں دیا جاتا ہے، کسی کی حمایت نہیں کی جاتی ہے، اس لیے ہم نے تمہاری مدد نہیں کی۔ ہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے اللہم عادل حسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما۔ اسی لیے تو میرا حسین علی اصغر شہید ہوا جب بھی اس نے صبر کیا ہے، علی اکبر شہید ہوا جب بھی اس نے صبر کیا ہے، قاسم کی جوانی لوٹی گئی جب بھی اس نے صبر کیا ہے، عباس کے بازو کاٹے گئے جب بھی اس نے صبر کیا ہے، کیونکہ ہم دعا کر رہے تھے اور امام الانبیاء بھی دعا کر رہے تھے اور نبی کی دعا کی شان تو یہ ہوتی ہے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں بیٹی ہم تمہارے لیے دعا ہی تو کر رہے ہیں، تمہارے لیے تمہارے بھیا حسین کے لیے صبر و اجر کی دعا کر رہے تھے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں کے آنسو کو پوچھنے لگتی ہیں، اتنے میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا کہ ایک بڑی دردناک آواز ہے جو سماج سے ٹکرا رہی ہے، ایک بچی کے سسکنے کی آواز ہے، ایک چھوٹی سی بچی کے رونے کی آواز ہے۔ حضرت سیدہ زینب پریشان ہو گئی، یہ کون ہے بچی جو رو رہی ہے، کون ہے جو سسکیاں لے رہی، چکیاں باندھ کر کے رو رہی ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا عام میدان کربلا کی طرف جاتی ہیں، جا کر کے آپ نے دیکھا حضرت سیدہ سکینہ ہیں جو کسی کے سینے پر سر رکھ کر کے رو رہی ہیں، کسی کے سینے پر سر رکھ کر کے آپ گریہ وزاری کر رہی ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا او میری بیٹی سکینہ، سکینہ سکینہ عرض کرتی ہاں پھوپھی جان، کہا بیٹی یہ کہاں آئی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ حضرت سیدہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی چونکہ میں اپنے ابا حضور امام علی مقام کے سینے پر سر رکھ کے سویا کرتی تھی، آج مجھے نیند نہیں آتی ہے، آج مجھے سکون نہیں مل رہا ہے، آج مجھے چین نہیں آ رہا ہے، رات کا یہ حصہ گزر گیا ہے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں نے سوچا چلو بابا جان کے سینے پر سر رکھ کر کے آرام کر لیا جائے۔ حضرت سیدہ زینب کہتی ہے بیٹا لیکن یہاں پر بہت ساری لاشیں ہیں، یہاں بظاہر اگر کوئی پہچاننا چاہے تو ماہر جغرافیات بھی نہ پہچان سکے یہ علی اکبر کا لاشا کون ہے، قاسم کا لاشا کون ہے، امام علی مقام کا لاشا کون ہے، تمہیں کس نے بتایا یہ امام علی مقام کی لاش ہے؟ حضرت سیدہ سکینہ کہتی ہے میں جب آئی ان لاشوں کے درمیان اور میں نے آواز لگائی بابا جان کہاں ہو، آپ کی سکینہ بے چین و بے قرار ہے، آپ کی سکینہ بے چین و بے قرار ہے، اسے نیند نہیں آتی چونکہ آپ ہی کے سینے پر سر رکھ کر کے میں سویا کرتی تھی۔ یاد رکھیے گا بیٹوں کی محبت بھی اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن جو بیٹیوں کی محبت ہوتی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ آج کا انسان اتنا خود غرض بن گیا ہے، بیٹوں سے محبت ضرور کرتا ہے، بیٹوں سے پیار ضرور کرتا ہے لیکن بیٹیوں کی وہ محبت دلوں کے اندر نہیں ہوتی۔ لیکن اے تنگا گاؤں کے خجور مسلمانوں، کریم الدین نوری تمہیں پیغام دینا چاہتا ہے اپنی بیٹیوں سے پیار کیا کرو کیونکہ بیٹوں کا معاملہ یہ ہے ابھی آپ کی لاش رکھی ہوئی ہے، ابھی غسل نہیں دیا گیا ہے، ابھی کفن نہیں دیا گیا ہے، ابھی دفن نہیں کیا گیا ہے، وہ تو دکان کے چکر میں لگ جاتے ہیں، مکان کے چکر میں لگ جاتے ہیں، فلیٹ کے چکر میں لگ جاتے ہیں، آپ کے بینک بیلنس کے چکر میں لگ جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں وہ ہوتی ہیں انہیں گھر سے ملے نہ ملے مرتے دم تک وہ اپنے ماں باپ سے بے غرض محبت کرتی رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہداء کربلا، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حالانکہ آپ بیٹیوں کو دیتے ہی کیا ہو، نہ ان کو مکان میں حصہ ہے، نہ دکان میں حصہ ہے، نہ کھیت میں حصہ ہے، نہ کھلیان میں حصہ ہے۔ حالانکہ قرآن کا پیغام یہ ہے جہاں لڑکوں کو 2 حصہ دو وہاں لڑکیوں کا بھی 1 حصہ ہوتا ہے، لیکن ہندوستانی مسلمان آج ان تمام چیزوں کو بسے پشت ڈال چکے ہیں، بچیوں کو دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہی چارپائی ہے، گدا ہے، چند چیزیں ہیں جو آپ کے گھر سے لے کر کے روانہ ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا آپ سے وہ اتنی محبت کرتی ہے، آپ سے اتنا پیار کرتی ہے، سسرال میں جائے چاہے اسے بنگلہ مل جائے، چاہے اسے گاڑی مل جائے، چاہے اسے جتنا زیادہ بینک بیلنس مل جائے، چاہے اسے حویلی مل جائے، لیکن ایک نیک بیٹی کی فطرت یہ ہوتی ہے اس کو سسرال کے بنگلے پر ناز نہیں ہوتا ہے، اسے سسرال کی گاڑی پر ناز نہیں ہوتا ہے، اسے سسرال کے بینک بیلنس پر ناز نہیں ہوتا ہے، اسے سسرال کی دکان و مکان پر کوئی ناز نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک بیٹی اگر بوڑھی بھی ہو جائے تو اپنے باپ کی جھوپڑی
ارے اسے سسرال میں چاہے جتنی قیمتی چیزیں مل جائے اس کا کوئی بیان نہیں ہوتا، لیکن اگر اپنے گھر آئے اور اس کا بھائی اگر چھوٹی سی چیز دے دے تو وہ اتنی غیرت مند ہوتی ہے، جب اپنے گھر جاتی ہے تو پورے محلے میں پرچار کرتی ہے۔ اس لیے بیٹیوں کو کبھی خالی ہاتھ مت بھیجا کرو، اور جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے اس کے بعد بھائیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنے بہنوں کا خیال کیا کریں، ان کو یوں ہی جو ہے تڑپنے کے لیے ان کے گھر مت چھوڑ دیا کریں، بلکہ ان کی حال خیریت لیا کریں، ان کی مزاج پرسی کیا کریں، ان کو اپنے گھر بلایا کریں، ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھوں سے دیتے رہو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، کل ایک بندہ ایسا ہوگا جس کو جو ہے جنت کے اندر فرشتے نعرہ لگاتے ہوئے لے کر کے جائیں گے، یعنی میدان قیامت میں اس کو نعرہ لگاتے ہوئے جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حالانکہ دنیا کے اندر دنیا داروں کے نام کے بھی نعرے لگتے ہیں، اور یہ علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، قراء اعظام ہیں، ائمہ دین ہیں، آج جب انہیں اسٹیج پر لاتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہوئے لاتے ہیں، اگر وہ آئے تو ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے آپ نعرہ لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے اسٹیجوں کا نعرہ اور ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر آئے ہوئے ہوں گے سب کے سب اس میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ ایسا ہوگا جس کو فرشتے نعرہ لگاتے ہوئے جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر وہ کون سا خوش نصیب ہوگا، کون سا نیک بخت ہوگا، کون سا اچھا بندہ ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس کا جو ہے باپ انتقال کر گیا ہو، ماں دنیا سے چلی گئی ہو، اور اس کے پاس چند بہنیں ہوں، وہ ان کی خدمت کرے، ان کی پرورش کرے، ان کی تربیت کرے، اور ان کی شادی کرا کر کے ان کے گھر روانہ کر دے۔ نبی فرماتے ہیں ایسے بھائی کو قیامت کے دن نعرہ لگاتے ہوئے فرشتے جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ بیٹیاں بے غرض محبت کیا کرتی ہیں۔ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اپنے باپ کی لاش پر جو ہے اپنا سک رکھ کے رو رہی ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بیٹی تمہیں کس نے بتایا ہے تمہارے بابا جان کی لاش ہے؟ تو حضرت سیدہ سکینہ کہتی ہے میں آئی میدان کربلا میں، میں نے آواز لگائی ابا آپ کہاں ہیں؟ میں آپ کے سینے پر سر رکھ کے سویا کرتی تھی، لیکن آج مجھے نیند نہیں آتی ہے، آج مجھے چین نہیں مل رہا ہے۔ حضرت سکینہ کہتی ہیں جب میں نے یہ آواز لگائی تو میرے ابا حضور نے کہا بیٹی میں یہاں ہوں، یہاں چلی آؤ۔ حضرت سیدہ سکینہ جا کر کے وہاں بیٹھ کر کے رو رہی ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ سکینہ کو لیتی ہے، خیمے کے اندر آتی ہے، اور آنے کے بعد انہیں تسلی دیتی ہے، صبر و رضا کی تعلیم دیتی ہے۔ اتنے میں خاتون کے آنے کی آواز آپ کو محسوس ہوتی ہے، آپ اپنی تلوار لے کر کے باہر نکلتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ایک خاتون ہے جو ہاتھ میں کھانا لے کر کے آئی ہے اور تھوڑا سا پانی لے کر کے آئی ہے، اور کہتی ہے او سیدہ زینب یہ کھانا قبول کر لیجئے، یہ پانی قبول کر لیجئے۔ حضرت سیدہ زینب نے جب کھانے کا نام سنا ہے، پانی کا نام سنا تو کہا او خاتون کون ہو تم جو کھانا لے کر کے آئی ہو اور پانی لے کر کے آئی ہو؟ اس وقت تم کہاں تھی جب علی اصغر شہید ہوا ہے، جب علی اکبر شہید ہوا ہے، جب قاسم کی جوانی لوٹی گئی ہے، عباس کے بازو ریسی پانی کے لیے کاٹے گئے ہیں، تب تم کہاں تھی؟ تمہاری محبت کہاں تھی؟ اس عورت نے کہا بیوی اسے قبول کر لو، اسے جو ہے میں تمہارے لیے لے کر کے آئی ہوں۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا پانی لے کر کے چلی جاؤ، کھانا لے کر کے چلی جاؤ، چونکہ کھانا اور پانی سے اب تو ہمیں نفرت سی ہو چلی ہے، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری ہمدردی، ہمیں نہیں چاہیے تمہارا کھانا اور پانی۔ لیکن اس عورت نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا او سیدہ زینب تمہاری
تمہاری ماں حضرت فاطمہ کا واسطہ ہے، میں حر کی بیوی ہوں، میں یزیدیوں سے کہہ کر کے آئی ہوں کہ تھوڑا پانی اور کھانا حضرت امام علی مقام کی گھر کی عورتوں تک پہنچانے دو۔ اے سیدہ زینب، اگر تم نے کھانا اور پانی قبول نہ کیا تو یقیناً لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، لہذا تمہاری امی جان کا واسطہ ہے، آپ اس پانی اور کھانا کو قبول کر لیجئے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنی ماں فاطمہ کا واسطہ سنا تو آپ نے اس کا کھانا قبول کر لیا اور اس کا پانی قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت سیدہ زینب وہ پانی لیتی ہیں، حضرت سیدہ سکینہ جو بے ہوش پڑی تھی ان کے پاس لے کر کے گئی، کہا بیٹی سکینہ یہ دیکھو حر کی بیوی پانی لے کر